حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت۔ دن مسلسل گزر رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش ہیں، بدن مبارک خدا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے مارے ان کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ دریں اثنائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹی، میں مال و تجارت کے اعتبار سے قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھا، لیکن جب مجھ پر امارات کا بار پڑا تو میں نے سوچا کہ بس بقدر کفایت مال لے لوں۔ بیٹی، اب اس مال میں سے صرف یہ آبا دودھ کا پیالہ اور یہ غلام بچا ہے۔ جب میری وفات ہو جائے تو یہ چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، روح مبارک جسم سے نکل کر اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں مدفون ہو گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ آبا دودھ کا برتن اور غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، یعنی اپنی زندگی اتنی صاف شفاف گزاری۔ خدا کی قسم، اگر ابو بکر کے ایمان کا رویہ زمین پر۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک نمازی کا خواب سناتے چلیں۔ عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری عشاء اور فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہ رہی تھی۔ ایک دن میرے ہاں کچھ مہمان آ گئے، جن میں مشغولیت کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جماعت سے جاتی رہی۔ چنانچہ میں نکلا کہ شاید عشاء کی نماز کی جماعت بصرہ کی کسی مسجد میں مل جائے، لیکن تمام لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے اور مساجد بھی بند ہو چکی تھیں۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور میں نے سوچا کہ بلا شبہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز فضیلت رکھتی ہے، اکیلے پر 27 درجے۔ تو میں نے عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جو گھوڑوں پر سوار ہوں اور ہم مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور میں بہت ہانکتا ہوں اپنے گھوڑے کو، لیکن وہ نہیں مل سکتا ان کو۔ پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہ تھکا تو اپنے گھوڑے کو
کیونکہ نہ مل سکے گا تو ہم کو۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اسی لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تو نے نہیں، اسی لیے تو ہم سے نہیں مل سکے گا، اسی وجہ سے تو ہم سے پیچھے ہی رہا اور ہماری برابری نہیں کر سکتا۔